اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل ایجوکیشنل ٹپس۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب بچے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج جی ہم پڑھنے جا رہے ہیں یونٹ نمبر 2 کا لیسن نمبر 2، جو کہ ہے گرمیوں کی چھٹیاں۔ جس طرح کہ ہم سب بچے جب ہمیں اسکول کی طرف سے چھٹیاں ملتی ہیں خالی سال، تو پورا سال ہی ہمیں چھٹیاں ہی ملی رہی، یہ بھی ہمارے لیے بہت اچھا تھا۔ جب بھی ہمیں کبھی بھی چھٹیاں ملتی ہیں اسکول والوں کی طرف سے، ایکسیپٹ دس ایئر، اس ایئر کو چھوڑ کے ہم باقی ایئر سے بات کریں، جب بھی ملی تھی ہم یا تو کوئی نہ کوئی بچہ گاؤں جاتا ہے، کہیں نہ کہیں چلے جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کچھ یہ 3 بچے کہیں پہ جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہاں جا رہے ہیں۔ اس بار حفصہ، سعدیہ اور دانش نے یہ سوچ رکھا تھا کہ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کوئٹہ جائیں گے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے ابو کو راضی کیا۔ ان کے ابو کی ٹانگ کا آپریشن ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں سفر کی اجازت تو دے دی تھی، مگر بھاری چیزیں اٹھانے سے منع کیا تھا۔ اس لیے ان تینوں بچوں نے یہ فیصلہ کیا کہ الگ الگ بستے بنائیں گے اور انہیں خود ہی اٹھائیں گے۔ حفصہ کے بستے میں بہت سی کتابیں بھی تھیں۔ اتوار کی شام کو سب لوگ بس میں سوار ہوئے۔ بس اپنے وقت پر چلی۔ راستے میں کئی پہاڑ آئے۔ تھوڑی دیر میں رات ہو گئی۔ اندھیرے میں سفر کا مزہ ہی نہیں آ رہا تھا۔ نہ تو باہر سے کچھ دیکھ سکتے تھے اور نہ سو سکتے تھے، کیونکہ ٹیپ ریکارڈر کا شور سونے نہیں دے رہا تھا۔ بس صبح 7 بجے کوئٹہ پہنچی۔ حفصہ نے سڑک کے کنارے لگے بورڈ کو پڑھا، سیراب روڈ۔ بس رکی تو سب مسافر اتر گئے۔ وہ سب ٹیکسی کر کے ہوٹل پہنچے، جہاں ان کے ابو نے ایک کمرہ لیا۔ سب نے کچھ دیر آرام کیا۔ دوپہر کو سب باہر نکلے۔ اف، اتنی شدید گرمی! اس سے اچھا موسم تو کراچی میں تھا، انہوں نے سوچا۔ ابو نے ایک آدمی سے پوچھا، لیاقت بازار کہاں ہے؟ اس آدمی نے ہنس کر کہا، آپ لیاقت بازار میں ہی کھڑے ہیں۔ سب شرمندگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنس دیے۔ ابو نے زیارت جانے کے لیے گاڑی والے سے بات کی۔ اس نے اگلے دن صبح آنے کا وعدہ کیا۔ اگلے دن سب زیارت کے لیے روانہ ہو گئے۔ گرمی بہت تھی، اس لیے جگہ جگہ گاڑی روک کر جھرنوں سے منہ ہاتھ دھوئے اور پانی پیا۔ راستے بھر وہ آلو بخارے اور سیب کے باغ دیکھ کر حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ 3 گھنٹے بعد زیارت پہنچے۔ زیارت بہت خوبصورت تھا۔ ہر جگہ سبزہ ہی سبزہ تھا، درخت بھی تھے اور گلاب کے پودے کی باڑیں بھی تھیں۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دوپہر ہوئی تو انہوں نے ایک ہوٹل میں کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران ہی آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہو گئی۔ وہ سب بہت خوش ہوئے۔ کھانے کے بعد سعد و دانش کرکٹ کھیلنے چلے گئے۔ حفصہ اپنی امی کے ساتھ ٹہلنے لگی۔ کچھ اور بچے بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگے۔ وہ لوگ بلوچی زبان بول رہے تھے۔ ان کی زبان انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر پھر بھی ان سے دوستی ہو گئی۔ شام کو سب قائد اعظم کی رہائش گاہ دیکھنے گئے۔ وہاں پہلی بار انہوں نے اخروٹ کے درخت دیکھے اور حیران ہوئے۔ وہاں کے ملازم نے قائد اعظم کی وہ خوابگاہ کھول کر دکھائی جہاں انہوں نے بیماری کے دن گزارے تھے۔ ساتھ ہی ان کی ڈاکٹر اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے کمرے بھی تھے۔ ہر چیز بہت سنبھال کر رکھی گئی تھی۔ پھر سب ریسٹورانٹ ہاؤس واپس آ گئے اور رات کو سب نے بستر میں بیٹھ کر خشک میوے کھائے۔ دوسرے دن بھی گھومنے گئے۔ 4 دن بعد ٹرین کے ذریعے کراچی واپس آئے۔ ٹرین کا سفر بس سے بہت بہتر تھا۔ راستے میں بہت ساری سرنگیں آئیں جنہیں وہ گنتے رہے۔ کراچی پہنچ کر انہوں نے سب گھر والوں کو سفر کا حال سنایا اور ساتھ ہی چیری اور خشک میوے بھی دیے۔ تو یہ جس کی ریڈنگ تھی۔ اب آ جاتے ہیں اس کے ایکسرسائز کے سولوشن کی طرف۔ پہلا ہے جی الفاظ معنی۔ پہلا ہے جھرنوں، ان کے آبشاریں، پہاڑیں، قطاریں، مادر ملت، قوم کی ماں، فاطمہ جناح کا خطاب۔ سرنگ، زمین دوز راستے، یعنی کہ زمین کے اندر سے جو راستہ نکل رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں موضوعی سوالات پہ۔ پہلا ہے جی MCQs۔ حفصہ کے بستے میں بہت سی ڈیش بھی تھی، کتابیں۔ بس صبح ڈیش بجے کوئٹہ پہنچی۔ 4 دن کے بعد ڈیش کے ذریعے کراچی واپس آئے۔ ٹرین
قائد اعظم نے بیماری کے آخری دن ڈیش میں گزارے زیارت۔ اب آ جاتے ہیں خوش خطی پر۔ خوش خطی آپ لوگوں نے خود کرنی ہوتی ہے، اور اب آ جاتے ہیں سوالات کے جوابات پہ۔ ابو کوئٹہ جانے کے لیے کیوں راضی نہیں ہو رہے تھے؟ ابو کوئٹہ جانے کے لیے اس لیے راضی نہیں ہو رہے تھے کیونکہ ان کی ٹانگ کا آپریشن ہوا تھا اور ڈاکٹر نے انہیں وزن اٹھانے سے منع کیا تھا۔ جس کا آنسر ہے۔ دوسرا ہے جی، سڑک کے کنارے لکھے بورڈ پر کیا لکھا تھا؟ سڑک کے کنارے پر سیراب روڈ لکھا ہوا تھا۔ زیارت کی اہم جگہ کون سی ہے؟ تو یہ ہے جی، زیارت کی اہم جگہ قائد اعظم کی رہائش ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں فورتھ پہ۔ کیا آپ کہیں جاتے وقت کتابیں ساتھ رکھتے ہیں؟ ناممکن بات ہے، ہم کیوں رکھیں جی، ہم گھومنے جا رہے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں؟ جی نہیں، کیونکہ ہم بہت کم وقت کے لیے کہیں جاتے ہیں اور کچھ گھنٹوں کے بعد گھر واپس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ففتھ ہے، اس کہانی کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اس کہانی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ امی ابو کی مدد کرنی چاہیے اور ان کا کہنا ماننا چاہیے۔ اس کہانی کا کون سا کردار آپ کو اچھا لگا؟ مجھے اس کہانی میں حفصہ کا کردار اچھا لگا کیونکہ وہ اپنی امی ابو کی خواہشات کا احترام کرتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی جملوں پر۔ جملوں میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں۔ پہلا جی، چھٹیاں۔ ہم گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے مری گئے۔ سفر، ہم کل سفر پر جائیں گے۔ منع، امی نے مجھے برے کاموں سے منع کیا۔ فجر کی نماز پڑھنا اچھی بات ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک عظیم شخصیت تھے۔ میں اپنی کتابیں سنبھال کر رکھتی ہوں۔ کرکٹ، مجھے کرکٹ کھیل بہت پسند ہے۔ تو یہ تھا جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 5۔ اب آ جاتے ہیں قواعد کی طرف۔ تو اس کے اندر متذیل تصویر کو دیکھ کر 6 اسم لکھیے۔ اسم یعنی کہ کسی بھی چیز کا نام، ٹھیک ہے، جیسا گڑیا، گاڑی تھی ادھر، یہ گاڑی، ٹھیک ہے، فٹ بال، اور باقی آپ لوگ دیکھ کے لکھ دیجیے گا۔ 3 میں نے کر دیے، 3 آپ لوگ لکھ دیجیے گا، حساب کرا برابر۔ یہ آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ ضمیر شخصی یعنی کہ کسی انسان کے نام کی جگہ جو لفظ استعمال کیا جائے، یعنی کہ اگر میں علی کی جگہ وہ استعمال کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، علی نے ابا جان کو بتایا باہر آپ کے دوست کھڑے ہیں۔ امی نے ماریا سے کہا آج ہم سمندر پر پکنک منانے جا رہے ہیں۔ استاد نے اسلم اور اسد سے پوچھا آپ دونوں کل اسکول سے کیوں غیر حاضر تھے؟ علی نے کہا دادا جان آپ کا بہت شکریہ، ہم اپنی امی کا خیال رکھتے ہیں۔ تو جی یہ تھا آج کا لیکچر۔ آئی ہوپ تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، میری ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولے گا، اس سے جی میرے آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔